السلام علیکم. خوش آمدید بچوں. کیسے ہو تم لوگ؟ ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہیں نا؟ ہاں میں جانتا ہوں. مجھے امید ہے ہمارے ویڈیوز سے تم لوگ بہت سبق لے رہے ہو. انشاءاللہ آج میں تمہیں پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی داستان سناؤں گا. اب غور سے سنو. بسم اللہ. داستان پیغمبر یعقوب علیہ السلام کی. یعقوب علیہ السلام اپنے ماما کے لیے مسلسل 20 سالوں تک کام کرتے رہے. پیغمبر کی وجہ سے لبان کی دولت دن دونی رات چوگنی بڑھی. لیکن اب انہیں اپنے گھر والوں کی یاد بہت ستا رہی تھی اور وہ اپنے گھر واپس لوٹنا چاہتے تھے. ایک دن پیغمبر نے اپنے ماما سے اس بات کی اجازت مانگی. لبان راضی ہو گئے اور پیغمبر کو کڑی محنت کا انعام دینے کا وعدہ کیا. مجھے وہ سارے کالے اور چتقبرے میمنے چاہیے جن کی پیدائش اس برس ہوگی، یعقوب علیہ السلام نے کہا. لبان راضی ہو گیا اور پیغمبر خوشی خوشی وہاں سے چلے گئے. لیکن لبان کے دل میں لالچ آ گیا تھا. وہ اپنی بھیڑوں کا بٹوارا نہیں کرنا چاہتا تھا. اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ وہ ساری کالی اور چتقبری بھیڑیں جھنڈ میں سے کہیں اور لے جائیں. اگلی صبح جب یعقوب علیہ السلام جاگے تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے ماما نے ان کے ساتھ دغا کیا ہے. لیکن لبان کی چال کامیاب نہیں ہو پائی. زیادہ تر پیدا ہونے والی بھیڑوں میں کالی اور چتقبری تھی. یہ ایک معجزہ تھا. جب لبان نے یہ دیکھا تو اسے بہت غصہ آیا کیونکہ وہ یہ بھیڑیں پیغمبر کو دینے کا وعدہ کر چکا تھا. ایک دن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغمبر کو گھر واپس لوٹنے کا حکم سنایا. پیغمبر نے اپنے بیوی بچوں سے سامان باندھنے کو کہا کیونکہ وہ ہرن چھوڑ کر جا رہے تھے. انہوں نے وہ سارا سامان لیا جو ان کا تھا، چتقبری اور کالی بھیڑیں بھی. واپس لوٹنے کی بات پیغمبر نے لبان کو نہیں بتائی تھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لبان کوئی چال چل سکتا ہے. وہ جانتے تھے کہ ماما لبان کبھی بھی اپنے جھنڈ کا بٹوارا نہیں کرنا چاہے گا. جب لبان کو یہ معلوم ہوا کہ یعقوب علیہ السلام اپنا حصہ لے کر جا چکے ہیں تو وہ بہت غصہ ہوا. اس نے اپنے کچھ لوگوں کو ساتھ لیا اور ان کا پیچھا کرنے لگا اس کے پہلے کہ وہ لوگ بہت آگے نکلتے. لبان اور اس کے لوگوں نے قدموں کے نشانوں کا پیچھا کیا اور جلدی ہی پیغمبر تک پہنچ گئے. مجھے بنا بتائے تم وہاں سے کیوں چلے آئے؟ اگر تم مجھے بتاتے تو میں تمہارے لیے ایک دعوت کا انتظام کرتا، اپنی بیٹیوں کو بھی ٹھیک سے رخصت کرتا. پیغمبر نے کسی طرح اپنے ماما کو سمجھا لیا اور یہ طے ہوا کہ وہ اب آگے سے ایک دوسرے کے کام میں دخل نہیں دیں گے. وہ گلید نام کی ایک پہاڑی پر بیٹھے اور ان دونوں کے بیچ ایک قرار ہوا کہ وہ ایک دوسرے کی زمین پر قدم نہیں رکھیں گے. پھر وہاں کھانا پکایا گیا اور ان سبھی نے ساتھ میں کھایا اور پھر ایک دوسرے سے رخصت لے کر وہ اپنے اپنے ملک کی طرف چلے گئے. پیغمبر اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنے ملک کی جانب گئے. ایک دن جب پیغمبر اپنے تمبو کے باہر بیٹھے تھے، ایک فرشتہ انسان کی شکل میں ان کے سامنے حاضر ہوا. فرشتہ ان سے کشتی لڑنے لگا. وہ دونوں برابری سے لڑے. فرشتے نے پیغمبر کی جانگ پر وار کیا. پیغمبر اب لنگڑانے لگے. اب سورج اگنے لگا تھا. فرشتے نے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ یعقوب. پیغمبر نے جواب دیا، آج سے تم اسرائیل کے نام سے جانے جاؤ گے. یہ کہہ کر فرشتہ ہوا میں غائب ہو گیا. پیغمبر کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں ہوا. اب انہیں احساس ہوا کہ وہ کوئی اور نہیں فرشتہ تھا. مسلسل سفر کرتے ہوئے پیغمبر اور ان کے بیوی بچے جب سیر کی سرزمین پہنچے تو انہوں نے عیساؤ کو معافی کا پیغام بھیجا. لیکن پیغام لے جانے والا بری خبر لے کر واپس لوٹا.
اس نے پیغمبر کو بتایا کہ عیساؤ اپنے 400 لوگوں کے ساتھ یہیں آ رہا ہے۔ پیغمبر کو لگا کہ اب تک ان کے بھائی نے انہیں معاف نہیں کیا ہے، وہ ڈر گئے، لہٰذا انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد کے لیے دعا مانگی۔ پھر پیغمبر نے ایک شاندار تحفہ بھائی کے لیے تیار کیا۔ انہوں نے اپنے خادم سے 200 بکریاں، 200 بھیڑیں، 30 اونٹ اور کئی جانور اپنے بھائی کے پاس لے جانے کو کہا، اس کے پہلے کہ وہ یہاں پہنچے۔ جب تم میرے بھائی سے ملو گے، وہ پوچھے گا تم کون ہو، تو تم کہنا کہ یہ سب کچھ آپ کے خادم یعقوب کا ہے، اپنے مالک عیساؤ کے لیے۔ پیغمبر نے 2 دنوں تک انتظار کیا اور پھر اپنے گھر کے راستے پر چل پڑے۔ عیساؤ پیغمبر کے خادم سے ملا اور وہ پیغام سن کر بہت متاثر ہوا۔ وہ خوش ہوا یہ جان کر کہ اس کے بھائی نے اسے اتنے مویشی دیے ہیں، اور پھر عیساؤ نے اپنے بھائی کو وہاں آتے دیکھا۔ یعقوب علیہ السلام نے سلام پیش کر اپنے بھائی کا استقبال کیا۔ عیساؤ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا اور اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے انہیں گلے لگا لیا اور اتنے برسوں کے غصے کے لیے معافی بھی مانگی۔ یہ لوگ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ ان کی بیوی بچوں کو دیکھ کر عیساؤ نے پوچھا۔ یہ مجھے اللہ سے ملے تحفے ہیں، پیغمبر نے شکر ادا کرتے ہوئے کہا۔ ان کی بیگم لیا، ریچل اور ان کے بچوں کے ساتھ ہی ان کے خادموں نے عیساؤ کا استقبال کیا۔ پہل تو عیساؤ نے اتنی سوغاتیں اور تحفے لینے سے انکار کر دیا، لیکن پیغمبر کے ضد کرنے پر وہ مان گیا۔ اب سارے لوگ مل کر ملک کی جانب سفر کرنے لگے، اور ان سب کی رہنمائی کوئی اور نہیں عیساؤ کر رہا تھا۔ واپس لوٹتے میں پیغمبر نے یروشلم میں پڑاؤ ڈالا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں پیغمبر نے جاتے وقت ایک پتھر پر تیل اڑیلا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے وعدے کے مطابق وہاں ایک مسجد کی تعمیر کی۔ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کے کل 12 بیٹے تھے اور یوسف ان میں سے ایک تھا۔ وہ ایک سنجیدہ اور خوبصورت انسان کی طرح بڑا ہوا۔ وہ مصر چلے گئے اور وہاں 17 برس تک رہے۔ لمبے وقت تک مسلسل لوگوں کو اللہ کا قول سناتے ہوئے پیغمبر کا انتقال ہو گیا۔ وہ کل 147 برس جیے۔ تو دوستوں، تمہیں کہانی پسند آئی؟ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو سبسکرائب بٹن دبانا مت بھولنا اور نوٹیفیکیشن بیل بھی، تاکہ ہمارے ویڈیو سے اپڈیٹ رہو۔ اپنے دوستوں کو بھی ہمارے چینل کے بارے میں بتانا۔ آج کے لیے اتنا ہی، الوداع۔